السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز، بارہا آپ کے پاس ایک میسیج وائرل ہوتے رہتا ہے، اور وہ میسیج ہے، وہ پوسٹ ہے ادارہ اہل سنت فیضان اشرف الاولیاء جامعہ زینت البنات کے۔ جامعہ زینت البنات جو کبھی صرف ایک نام تھا، آج الحمدللہ ایک ٹرسٹ کے میں تبدیل ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رجسٹریشن بھی ہو گیا ہے۔ اس کا پین کارڈ اور ضروری دستاویز بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ میسیج جو ہم آپ کے پاس بارہا بھیجتے ہیں، آخر یہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کو پریشان کرنا؟ کیا آپ سے زبردستی چندہ لینا؟ ہرگز نہیں، بلکہ فقط یہ نیت ہے کہ آپ تک ہماری سوچ کو پہنچانا۔ ہم آج یہ مدرسہ بنا تو رہے ہیں، لیکن اس مدرسے کو بنانے میں کہیں نہ کہیں غریبوں کی وہ سوچ شامل ہے، وہ خواہشیں شامل ہیں، جس میں اکثر جو غریب طبقہ میڈیم کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آتے رہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم مدرسہ بناتے، مگر دولت تو ہے نہیں، بنائے تو بنائے کیسے؟ اور اسی صف میں بھی شامل ہوں۔ میں بھی ایک میڈیم کلاس نارمل انسان ہوں۔ میرے پاس بھی دولت کے معاملے میں کچھ ہے نہیں، لیکن خواہشیں بہت ہیں۔ تو میرے ذہن میں بھی خیال آیا کہ میں بھی مدرسہ قائم کروں، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ ہم نے صرف خواب نہیں دیکھا، بلکہ خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی دکھایا۔ حوصلہ یہ تھا کہ ہم نے اسی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے مدرسے کے پورے پروجیکٹ نکالے، جو کہ تقریباً 60 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے۔ اس 60 لاکھ روپے کو ہم نے 1200 حصہ میں تقسیم کیا، جو کہ 5,000 کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب جو آدمی 5,000 روپیہ دے کر کے ہمیں مدد کرتا ہے، یعنی اس مدرسے کو بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہم اسے کیا دے رہے ہیں؟ بے شک اگر آپ صرف ایک چندے کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ ایک چندہ ہے، لیکن اگر اپنے لیے مدد کرنے کی نظر سے دیکھیں، جیسا کہ اور لوگوں نے دیکھا اور اب تک حصہ لے چکا ہے، آپ ویب سائٹ میں جا کر حصے دار کی لسٹ میں جا کر انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ان کا نام ملے گا، ان کے والد کے نام، اگر عورت ہے شادی شدہ تو ان کے شوہر کے نام، ساتھ میں ان کا ایڈریس اور ان کے ووٹر آئی ڈی کی ایپک نمبر بھی ملے گا۔ یہ ہم ویب سائٹ میں اس لیے شو کیے تاکہ ان کے آنے والے اولاد کے لیے ان کا نام زندہ رہ سکے۔ بہرحال ہم مدرسے میں جو 5,000 روپے دیں گے، ان کو تحفہ ہی یہ دیں گے۔ ایک نمبر، مدرسہ انہی کے نام سے ہم تیار کرا دیں گے، جس سے ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر، ان کے نام کو مدرسے کی دیوار میں پلس ویب سائٹ میں لکھوا دیں گے، تاکہ ان کے آنے والی نسل کئی نسل کے بعد میں بھی اگر چاہے تو ان کے مکمل بائی ڈاٹا نکال سکتا ہے ہمارے ویب سائٹ میں جا کر کے۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہوگا کہ ان کو ہر سال نو ختم قرآن خوانی کرا کے مدرسے کی جانب سے دیں گے۔ جب تک وہ زندہ ہے قرآن خوانی کرا کر دیں گے، جب بھی انتقال ہوتا ہے یہ قرآن خوانی ان کے نام پہ فکس ہو جائے گا۔ یعنی کہ 5,000 روپیہ آپ ہمیں دیتے ہیں تو اپنے آنے والے نسل کے لیے اپنے نام کو ویب سائٹ کے ذریعے سے زندہ بھی رکھ سکتے ہیں، جو کہ خود اپنا پرسنل ویب سائٹ اگر بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے تو کئی ہزار روپے خرچہ ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر میں، آپ کے لیے جب تک مدرسہ ہے تب تک قرآن خوانی کا ایک سسٹم بن جائے گا، جب تک آپ زندہ ہے قرآن خوانی کرا کر آپ کو دیں گے۔ جب بھی انتقال ہوتا ہے وہ انسان جس کے نام پہ حصہ آئے گا، تو اب ان کے گھر والے ان کے نام پہ قرآن خوانی کرائے نہ کرائے کوئی مطلب نہیں، مدرسہ ہر سال قرآن خوانی کرا کر ایصال ثواب کراتے رہے گا۔ کب تک؟ جب تک مدرسہ ہے تب تک۔ تو کسی اچھے انسان کی بقول کہ انہوں نے کہا تھا کہ مولانا جو طریقہ آپ دے رہے ہیں قرآن خوانی کا، کہ ہمیشہ کے لیے قرآن خوانی کرا کر نو ختم آپ ایصال ثواب کرواتے رہیں گے ہر سال، اگر مجھ جیسا انسان سے اگر آپ 50,000 روپے پر حصہ بولتے تو بھی میں ہنستے ہنستے دیتا، لیکن آپ سے میں 50,000 نہیں، صرف 5,000 روپے کا سوال کر رہا ہوں، اور وہ بھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ ایک مدرسہ قائم کرنے کے لیے۔ کیسا مدرسہ؟ اس کے بارے میں آپ ویب سائٹ میں جا کر کے جانکاری حاصل کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس مدرسے کے مادھیم سے ہم کیا کیا کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ جن میں جلسوں میں 3 غریب لڑکیوں کو نکاح کرانے کا سسٹم ہمارے اس مدرسہ سے پاس ہوگا۔ اسی مدرسہ میں یتیم بچیوں کو بیٹی بنا کر ان کی مکمل پرورش کرنے کا سسٹم ہمارے اسی مدرسے سے پاس ہوگا۔ انشاءاللہ اسی مدرسہ سے ہم لوگوں کو یہ ذہن دیں گے کہ جہاں پہ درس نظامیہ، درس حفظ و قرات، افتاء تک کی پڑھائی کرا رہے ہیں، وہیں پہ ہمیں نمازی بنانے کے اوپر اسپیشل کلاس کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ یہیں پہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں مدرسہ کو اسلامک آدھار پہ چلانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی ایجوکیشن کے آدھار پہ جو ہم چلا رہے ہیں، کہ ایک بچے کو پہلے ان کے ٹیلنٹ کو جانچتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایڈمیشن لیتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ عمر کی مدد سے پڑھنے والے بچوں کے لیے کوئی مقید نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی عمر کے بچوں کو ہمیں ایڈمیشن لینا چاہیے، اور ان کی چوائس کے مطابق ہمیں انہیں تعلیم دینا چاہیے، تاکہ وہ کم از کم اسلام کے اس حکم کو بآسانی تعمیل کر سکے، جس میں حکم آیا ہے کہ ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو سیکھے، علم دین حاصل کرے، تو اس کا وہ حکم، اس حکم کی تعمیل آسانی سے کر سکے، اس کا ہمیں ذریعہ بننا چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، میں کتنا بتاؤں۔ بہرحال اگر آپ اس میں حصہ لیتے ہیں، آپ کی مرضی، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حصہ لیجیے ہی، اس میں ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ بیرونی ملک سے بھی لوگ حصہ لے چکے ہیں۔ بے شک وہ رہنے والے ہندوستان کے ہی ہیں، لیکن رہتے ہیں بیرونی ملک میں، اور وہیں سے ہماری مدد کیے ہیں۔ کافی لوگوں کا نام آپ لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں ہمیں کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر محسوس نہ کریں، آپ ویب سائٹ میں جا کر آن لائن مکمل پروسیس کو پورا کر سکتے ہیں۔ آن لائن ہی پیسہ بھیجیے، آن لائن ہی اپنا نام سبمٹ کیجیے، آن لائن ہی ٹوٹل چیز آپ کر سکتے ہیں، آن لائن کا انتظام ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس مدرسے میں اگر آپ حصہ لے لیتے ہیں تو جو چیزیں آپ کے لیے ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، ساتھ ہی ساتھ لائف میں کبھی بھی آپ کی اولادوں کے لیے ایک راستہ بن جائے گا کہ ہاں ہمارے پروجوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے مدرسہ قائم کیا ہے، گویا کہ ہم بھی مدرسہ قائم کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں، یہ مدرسہ قائم ہوتے ہی جو آپ قائم کریں گے، جیسے ہی قائم ہوتا ہے ویسے ہی آنے والے وقت میں ہم مدرسہ کو قائم کرنے کا ایک آسان سا طریقہ دے دیں گے لوگوں کو۔ اسی مدرسے کے ذریعے سے اگر اس طریقے سے مدرسہ قائم ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں ہم اپنے
पूर्वजों के लिए कुरान खाने का एक बेहतरीन सिस्टम भी बना देंगे, साले सवाब का एक बेहतरीन ज़रिया बना देंगे हम मदरसे को। बहरहाल ये ऐसी बातें हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपसे और एक बात रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारे मदरसे का कंस्ट्रक्शन का अभी मुकम्मल एस्टीमेट निकल चुका है, तो आप इसमें आप वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। उसका भी एक पेज बना हुआ है जिसमें जाकर के आपको पता चलेगा कि कितनी ईंट चाहिए, कितने बोरी सीमेंट चाहिए, कितने छड़ चाहिए, कितने के रड चाहिए और कितने बालू चाहिए, रेत चाहिए, ईंटा पत्थर वगैरह जो ज़रूरियाती सामान है वो कितने कितने चाहिए। तमाम चीज़ों का अलग अलग एक प्रोजेक्ट बना करके डाला हुआ है। आप अगर चाहें तो उन सामान में भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर वो सामान दिलाने में आप हिस्सा लेते हैं तो आप अगर चाहेंगे तो, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा नाम हमारे आने वाले औलादों के लिए सेव रहे, याददाश्त के लिए ज़िंदा रहे, तो हम आपका कितना सामान दिए हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है और आपके वोटर आईडी को जोड़ करके हम आपके नाम को भी वेबसाइट में ऐड कर देंगे। ये उन लोगों के लिए जो सामान हमें मुहैया कराएंगे, और जो 5,000 वाला हिस्सा लेंगे उनका तो बात अलग है, उनकी अलग मसला है, और जो सामान मुहैया कराएंगे उनके लिए अलग मसला है, उनके अलग तरीके हैं। लेकिन हाँ, फ़ोटो हम किसी में भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ोटो अगर ऐड करते हैं तो एक तरह के गुनाहों का सबब बनेगा जो आने वाले वक्त में गुनहगार होंगे, तो इसलिए हम फ़ोटो को राइज नहीं देंगे। बहरहाल उनके नाम को ज़रूर लिखेंगे ताकि उनकी याददाश्त के लिए या उनके आने वाले औलाद के लिए एक सबक बन सके कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने मदरसा में इस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, तो गोया हमें भी हिस्सा लेना चाहिए इस तरह की। और एक गवाही के तौर पे भी रहेगा, आपका जो आपने दिया है इसकी गवाह बन जाएगा ये। हालाँकि गवाह तो शरीयत मुताहरा का ये तकाज़ा है कि हर चीज़ जिस ज़मीन पे आप खड़े होकर नेक काम करते हैं, वो ज़मीन भी आपके लिए गवाही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिरी के तौर पे अगर हम कोई गवाह बना भी लेते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और एलानिया देना या छिपा कर देना दोनों तरह से जायज़ है। आप हमारे वेबसाइट में देकर जाकर के देख सकते हैं। आयत नंबर 271 सूरह बकरा की, मैं कुरान पाक की उस आयत को उसमें अ, ऐड करा दिया हूँ ताकि लोग उसे पढ़ लें कि एलानिया देना और ज़ाहिरी देना अल्लाह के बारगाह में क्या हुक्म है इसके बारे में। बहरहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप वेबसाइट में जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 100, 200, 500, 1000, ₹1, ₹2, 50 पैसे जितना आपसे मयस्सर हो। ये नहीं कहूँगा कि आपको इतना देना ही है, दिखा कर दें, छिपा कर दें, आपकी मर्ज़ी है। आप चुपके से वहाँ पे जाके ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस तरह से भी उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं और हिस्सा लेकर के हमारे काम को अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। आपसे और भी एक गुज़ारिश करूँगा कि आप मुकम्मल वीडियो देख लें। देखने के बाद आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करें जो मदरसे का चैनल है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक भी पहुँचाएँ और हमारे वेबसाइट को भी पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बातें, ये पैगाम पहुँच सके। और आपके ज़रिए से अगर कोई हिस्सा लेता है और ये मदरसा कायम होता है तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मेरे अज़ीज़, मेरा नाम है मौलाना मोहम्मद तस्दीक अंसारी अशरफ़ी। मैं रहने वाला हूँ वेस्ट बंगाल यानी मगरिबी बंगाल। कलकत्ता समझ लीजिए, जो बाहर के लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं तो कलकत्ता के ज़रिए से पहचान सकते हैं। ऐसे तो हमारा रियल घर हुआ अलीपुरद्वार, बीरपाड़ा, बिन्नागुड़ी क्षेत्र में, और ये है सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के आसपास में। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा मोबाइल नंबर है 9555686837, 9136258416। और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं आप वेबसाइट में जाकर टीम मेंबर में जाएं, वहाँ पे आपको टोटल कमेटी वालों के नंबर, एड्रेस, फ़ोटो के साथ में उनकी मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएगा। आप वहाँ पे जिससे चाहे उससे जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और चलते चलते मैं कहूँगा कि ज़रूर आप किसी न किसी तरह से हिस्सेदार बनकर मदरसे को कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन, फ़ी अमानिल्लाह।